میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی کا الیکشن آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر آرٹس کونسل کی طرف جانے والے تمام راستوں پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے، خاص طور پر جو فوارہ چوک ہے اور جو سڑک ہے ایم آر کیانی روڈ ہے، اس کو بالکل عام ٹریفک کے لیے بھی بلکہ لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بھی بند کر دیا گیا تھا، اور صرف جو آرٹس کونسل کا جو دوسرا گیٹ ہے اس گیٹ سے جو ہے وہ صرف جو یو سی چیئرمین ہیں یا جو متعلقہ لوگ ہیں صرف انہی کو جو ہے وہ داخلے کی اجازت تھی، جبکہ جو میڈیا ورکر ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، فوٹوگرافر ہیں، ان کو بھی جو ہے کارڈ دکھانے کے بعد بمشکل جو ہے وہ آرٹس کونسل کے اندر تو جانے دیا گیا، لیکن جو جہاں الیکشن ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے جو ایئر کنڈیشن اور آڈیٹوریم ہے وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی کے جو الیکشن ہیں وہ آرٹس کونسل کے ایئر کنڈیشن ہال میں انتہائی پرسکون ماحول میں ہوئے، لیکن باہر سڑک پر خصوصاً ایم آر کیانی روڈ جو ہے، ہندو جیم خانہ والا جو روڈ کہلاتا ہے، وہ روڈ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ لوگوں سے اور جو کارکن تھے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ فوارہ چوک سے آگے جو پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ کے پاس جو ہے جماعت اسلامی نے اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا، وہاں جماعت اسلامی کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد تھی۔ بعد ازاں جس وقت اندر پولنگ جاری تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ شو آف ہینڈ جو ہوا تھا، جو ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے لوگوں نے اپنی حمایت کا جو اظہار کیا تھا مرتضیٰ وہاب کے لیے اور سلمان مراد ڈپٹی میئر کے لیے، اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار تھے حافظ نعیم الرحمان اور جو سیف الدین صاحب تھے ان کے لیے جو وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے اپنی حمایت جو ہے وہ یو سی چیئرمین جو ہے انہوں نے ظاہر کی، اور اس طرح جو رزلٹ آیا اس نتائج کے مطابق 173 ووٹ جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب نے میئر کراچی کے لیے اور سلمان مراد نے ڈپٹی میئر کراچی کے لیے حاصل کیے، جبکہ 160 ووٹ جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جو ڈپٹی میئر کے امیدوار تھے سیف الدین صاحب، انہوں نے بھی 160 ووٹ حاصل کیے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تمام تر سیکورٹی انتظامات کے باوجود کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آرٹس کونسل کے باہر جو سڑک ہے ایم آر کیانی روڈ ہے وہاں بہت بڑی تعداد کارکنوں کی موجود تھی، جو جھنڈے بھی لیے ہوئے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے، اور شدید گرمی کے باوجود لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا۔ تاہم اس دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ دونوں جماعتوں کے کارکنان یعنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان جو ہے پہلے تو نعرے بازی کا مقابلہ ہوا۔ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ بلاول بھٹو، وزیر اعظم بلاول بھٹو اور مرتضیٰ کے نعرے لگاتے رہے، اور جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے وہ اپنے نعرے حافظ نعیم الرحمان کے نعرے لگاتے رہے، اور نعروں کا یہ سلسلہ جاری تھا، اور اسی دوران یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو نعروں کا جو مقابلہ ہے یہ کسی وقت بھی تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور یہ ہوا کہ کچھ دیر بعد ہی دونوں جانب سے جو ہے باقاعدہ پتھراؤ کا سلسلہ ہوا، ایک دوسرے پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا، اور بڑی خطرناک صورتحال اس موقع پر ہو گئی تھی۔ لوگوں نے بمشکل بھاگ کر اپنی جان بچائی، اور اس دوران وہاں موجود پولیس اور رینجرز بھی جو ہے فوری طور پر جو ہے اس پر قابو نہ پا سکی۔ بہرحال کچھ دیر تک یہ پتھراؤ کا سلسلہ، تصادم کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے اس پر قابو پایا، اور وہاں وہ جو سڑک تھی اس کو پولیس اور رینجر جو ہے خالی کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ بعد ازاں نتائج کے بعد آرٹس کونسل کی بلڈنگ میں ہی مرتضیٰ وہاب جب باہر آئے تو میڈیا کے نمائندوں سے انہوں نے بات چیت کی۔ اس موقع پر تھنک ٹی وی سے بھی جو نو منتخب میئر ہیں مرتضیٰ وہاب نے بات چیت کی، جبکہ جو نو منتخب ڈپٹی میئر ہیں انہوں نے بھی تھنک ٹی وی سے بات چیت کی۔ وہاں موجود جو پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں نثار کھوڑو صاحب، انہوں نے بھی بات چیت کی تھنک ٹی وی سے، اور جو صوبائی وزیر محنت سعید غنی، سینیٹر وقار مہندی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما جو ہیں جو سینیٹر رہے ہیں اور سینیٹر
مسرور احسن صاحب نے بھی جو ہے وہ تھنک ٹی وی سے بات چیت کی اور اس موقع پر انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ کراچی کے عوام نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے اعتماد پر پورا اترے گی اور کراچی کے لیے کام کرے گی. میں سمجھتا ہوں عمل زیادہ بہتر ہوتا ہے, رد عمل میٹر نہیں کرتا. اچھے عمل سے انشاءاللہ اس رد عمل کو نیوٹرلائز کریں گے. اور میرے پارٹی کے چیئرمین نے برملا کہا ہے کہ اکراس دا بورڈ ترقی ہونی چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کام ہونا چاہیے, اور کام انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہ عمل نظر آئے گا. پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن, ایک ایک جالا جو ہے وہ میدان عمل میں ہوگا, لوگوں کی خدمت کر رہا ہوگا انشاءاللہ. یہ جو پی ٹی آئی کے ارکان کا جو معاملہ تھا وہ کس طرح اس کو جو یعنی کتنے لوگ آپ کی طرف آئے اور کتنے لوگ نہیں آئے؟ میری طرف کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں آیا اور کسی پی ٹی آئی کے رکن نے ہمارے ساتھ نہیں تھا. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ممبران تھے, مسلم لیگ نواز کے تھے اور جے یو آئی کے تھے. یہ جو جماعت اسلامی کا الزام کہ جی ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے, اس میں کس حد تک آپ اگر یرغمال بنایا ہوتا تو پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن یہاں حاضر نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں الزامات کی سیاست سے ہمیں گریز کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے. کیا سب کے پاس جب منتخب ہو جائیں گے کراچی کے میئر, آپ ظاہر اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جس نے اس طرح نہیں لیا ہے تو جائیں گے سب کے پاس آپ؟ بالکل, یہ شہر سب کا ہے. شہر کی کمان کسی کے پاس بھی ہو, لیکن خدمت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. مل کر کام کریں گے. بڑا کام بتا دیجیے جو آپ کراچی کے لیے کرنا آپ کے ذہن میں ہو. میں شہریوں کو یہ امید دلانا چاہوں گا کہ ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ان کی شہری حکومت ان مسائل کو حل کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل میں انشاءاللہ حل کرے گی. جیتے اور انشاءاللہ ان کے اعتماد پر پورا اتر کر کراچی کی عوام کی خدمت کریں گے, ان کے مسائل کو حل کریں گے. تمام اسٹیک ہولڈروں کو ساتھ لے کر خدمت کراچی کی کے لیے ہم آئیں اور انشاءاللہ کراچی کی عوام کی خدمت کریں گے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے جو الزام مطلب ہے کہ جی آپ نے ان کو اغوا کیا ہوا تھا جماعت اسلامی کا, تو کتنے ووٹ آپ کو پڑ گئے اور کتنے نہیں پڑے؟ دیکھیں جو کسٹڈی میں تھے پی ٹی آئی کے ان کو تو آج پیش کر دیا گیا. یہ الزام غلط لگ رہا ہے ہم پر. ہم ہمیشہ عوام کی طاقت سے, ووٹوں کی طاقت سے آج کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ہوئے, جمہوری انداز سے ہوئے. کتنے ووٹوں کا کیا 173 ووٹس ہمیں ملے اور 161 جماعت کو ملے, ملا کے ان کے. پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارک ہو, نہ صرف کراچی, پورا سندھ جیتنے پر. پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ پارٹی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے جائیں گے, اسے پہلے نہیں ہوتے تھے. اور آج پیپلز پارٹی نے ساری سندھ جیت کر لسانیت ہو, فرقہ واریت ہو, ان سب کو یکجا کر کے اور یونٹی دکھائی ہے. لیکن یہ جو الزامات نے لگائے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, اس کا تو کوئی جواب نہیں. وہ تو ان کی تو عادت ہوگی نا. میئر کا الیکشن جیتنے کے بعد ایک بڑے رد عمل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. کیوں رد عمل کا سامنا؟ ایک دوسرے کو ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے, جیتنے والا ان کو دعائیں دیتا ہے, تو رد عمل کس چیز کا ہوگا؟ جماعت اسلامی تو آپ کی جیت قبول نہیں کرے گی, وہ تو پہلے سے ہی. وہ ٹھیک ہے, نہیں قبول کرے تو ہم لوگوں کے ساتھ ہے نا. ووٹ تو کھلے عام ہوئے, ووٹ تو کھلے عام ہوئے نا. ووٹ میں تو لوگ جو نہیں آئے ان کا پوچھے, آپ ان سے پوچھیں. یرمال بنا کے رکھا. یہ تو نعیم صاحب کہیں گے نا, میں کیوں کہوں گا؟ سر وہ اور لوگ بھی ایکچولی وہ میڈیا والوں کو چھوڑ دیں, باقی تو آئیں گے تو آپ نہیں, میڈیا والوں کو چھوڑ دیں, باقیوں کا. سعید غنی صاحب آج کی کامیابی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت تاریخی کامیابی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی اتنا زبردست رزلٹ کراچی سے نہیں ملا. آج میئر ہمارا ہے, ڈپٹی میئر ہمارا ہے, 13 ٹاؤنز ہمارے پاس ہیں, 104 یوسیز ہمارے پاس ہیں. تو یہ جو اعتماد کراچی کے لوگوں نے ہم پر کیا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس اعتماد پر پورا اتریں اور کراچی کے لوگوں کی خدمت کریں, تاکہ جو انہوں نے ووٹ کا استعمال کیا اس کو ہم صحیح ثابت کر سکیں. اس کے مقابلے پہ جماعت اسلامی کا جو اب رد عمل جو دائرے کے پہلے سے وہ تو بہت زیادہ آیا ہوا ہے, بہت زیادہ پریشر آپ پر تھا. اب جو لگتا ہے رد عمل آئے گا, کچھ دھرنے ہوں گے, احتجاج ہوگا, اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ نہیں, احتجاج ان کا حق ہے, لیکن سچی بات ہے تو اس کی بنتی نہیں ہے. حافظ صاحب کی توقع یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, وہ پورے کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کو پکڑ کے لائیں اور حافظ صاحب سے کہیں کہ جن کو ووٹ کریں, تو وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل ہم اوپوننٹس ہیں ان کے. اگر ہمارے مخالفین میں کوئی کمزوری ہے, رفٹ ہے, تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانے کا حق ہے, اور وہ کمزوری ہے, ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا, ہم اس میں جیتے ہیں. اب اگر اپنی کامی ہے, خامی ہے, نالائکی ہے, نااہلی ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے, تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں.
یہ جو الزام ہے کہ جناب آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے پیسے کی لالچ اور دھمکی اور یہ قبضہ، وہ جو ہے نا مشہور لفظ جو وہ کہتے ہیں 35-40 اراکین کی وہ بات کرتے ہیں، 35-40 مرغیاں بھی پکڑ لینا آپ ایک جگہ رکھنا، ذرا مجھے بتائیں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بلی کے بچے آپ کٹھے نہیں کر سکتے 35-40. یہ انسان تھے، سیاسی لوگ تھے، یہ ناممکن ہے کہ کسی کو آپ اس طرح زبردستی رکھ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ بقول ان کے اگر ہم نے اغوا کیے تھے تو کوئی ایک ایف آئی آر تو کٹوائیں نا کسی کے خلاف، کسی ایک تھانے میں جا کے کٹوائیں. ہم نے پولیس بھیجی جنہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ اغوا ہو گئے ان کے گھروں پہ، وہ کوئی درخواست دینے کو تیار نہیں تھے، کوئی ایف آئی آر کٹوانے کو تیار نہیں تھے، کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے. یہ سارے خود آگے پیچھے ہوئے یا کیے گئے جو بھی تھا، لیکن الزام ہم پہ لگا رہے تھے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر احمد شاہ صاحب موجود ہیں. تو یہاں بابائے کراچی کا انتخاب ہوا ہے. آرٹس کونسل میں پہلی مرتبہ جو ہے یہ آرٹس کونسل پولنگ اسٹیشن بنا ہے. تو بابائے آرٹس کونسل جو ہے وہ احمد شاہ صاحب کو کہا جاتا ہے. تو ہم ان کا رد عمل ان سے ضرور معلوم کریں گے اس بابائے کراچی کے انتخاب پر. پہلی بات تو یہ کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ الیکشن کمیشن اور دونوں کینڈیڈیٹ حافظ نعیم اور مرتضیٰ وہاب دونوں نے آرٹس کونسل پہ اعتماد کا اظہار کیا کہ اگر یہاں پولنگ اسٹیشن بناتے ہیں تو ہماری جو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے اور پیسفلی سارا الیکشن کمپلیٹ ہو گیا. الیکشن کی روایت ہے، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. بہت کلوز کانٹیسٹ ہوا، 12 ووٹوں سے فرق پڑا اور تھوڑا بہت ورکر کے درمیان نعرے بارے لگے، لیکن اجتماعی طور پہ اور ہال کے اندر کینڈیڈیٹ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس مکمل ہوا. اور اس شہر کے لیے اب 4 سال کے لیے ایک میئر اور ڈپٹی میئر اور باقی 25 ٹاؤن میں بھی الیکٹ ہو گئے. یہ بہت خوش آئند ہے اور ہمیں امید ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اور عبداللہ سلمان مراد اب اپنے تن من دھن سے اس شہر کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا بہت خراب حال ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر کریں. کراچی شہر کے لوگوں کو، حیدرآباد شہر کے لوگوں کو، سکر شہر کے لوگوں کو، لاڑکانہ شہر کے لوگوں کو، بے نظیر آباد شہر کے لوگوں کو، میرپور خاص شہر کے لوگوں کو، تمام جگہوں سے پیپلز پارٹی کے میئر ڈپٹی میئر کی کامیابی اور تمام ضلعوں سے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمینوں کی کامیابی پر میں سندھ کے عوام کو، اپنی لیڈرشپ کو، بلال بھٹو زرداری کو، آصف زرداری کو، فریال دارپور صاحبہ کو، پیپلز پارٹی کی تنظیم کو، سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کراچی میں پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. اگر جماعت اسلامی ضیاء کے ساتھ مل کے 79 میں سازش نہ کرتی، 2 میئر 2 کونسل اغوا نہیں کرتی، تو اس وقت بھی عبدالخالق اللہ والا میئر منتخب ہو جاتے. جماعت اسلامی نے ہمیشہ جو ہے مارشل کی چھتری کے نیچے یا ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے کامیابی حاصل کی ہے. اگر آج ایم کیو ایم ڈرتی تو جماعت اسلامی نہیں ہوتی اور ہم اور ایم کیو ایم مل کے یہاں حکومت بنا رہے ہوتے. لیکن پیپلز پارٹی کی کامیابی کراچی شہر کے عوام کی، باشعور لوگوں کی، ترقی پسند لوگوں کی، جمہوریت پسند لوگوں کی کامیابی ہے. اور میں اس کامیابی پہ مرتضیٰ وہاب کو، عبد سلمان عبداللہ مراد کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کراچی کی تنظیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، کراچی کارکنوں کو. اور کراچی کے لوگ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا میئر ڈپٹی میئر لوگوں کی بلا تفریق خدمت کرے گا. بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما مسرور احسن صاحب، سینیٹر مسرور احسن صاحب، کیونکہ کہتے ہیں کہ سینیٹر کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، تو سینیٹر تو آپ رہے ہیں. تو مسرور صاحب، یہ آج کی جو یعنی کراچی کو کی میئرشپ جو ہے پیپلز پارٹی کی مل گئی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ اس وقت کراچی، بلکہ کراچی سے لے کر کشمور تک یہ کامیابی ایسی ہے کہ اس وقت سندھ میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ لسانی نہ مذہبی. اور یہ کامیابی اس بات کی سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ بہت محنت کی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کامیاب ہوئے ہیں اور سلمان مراد صاحب کامیاب ہوئے ہیں. تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.